السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آئی وائی ایس کا ٹیچر آپ لوگوں کو آج 9ویں اور جماعت 10ویں کی اسلامیات کا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے چند ہدایات آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی ہدایت یہ کہ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ دوسری بات، اپنے پاس کتاب، کاپی اور پینسل رکھیں۔ کوئی بھی سوال ہو تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں دیے گئے مقررہ وقت میں وہ سوال پوچھیں اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 99، پیج نمبر 99 کھولیں۔ وہاں پر سبق موجود ہے، موضوعاتی مطالعے کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن اگرچہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، دین اسلام کا تقاضا ہے۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک کرنے کے لیے، عقل میں اللہ رب العزت کی ذات کو لانے کے لیے اور اس بات پر یقین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، انسان کو زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور کریں، وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں، وہ دنیا میں غور کریں، وہ پہاڑوں میں غور کریں، وہ جانوروں میں غور کریں، انسان کے جسم میں، جانور کے جسم میں، انسان کے وجود میں غور کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کا رب کون ہے، اس بات کا ادراک عقل خود ہی کر لے گی جب انسان ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو پرکھنے کا ہنر انسان کو جب آتا ہوگا تو انسان بے اختیار یہ کہہ دے گا کہ ہاں واقعی ایک ذات ضرور ایسی موجود ہے، ایک ذات ضرور ایسی اس دنیا میں موجود ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا فرما دیے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے۔ دیکھیے آسمان بنائے، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں، ہمیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں دکھتی کہ جو آسمان کو سہارا دیے ہوئے یا تھامے ہوئے کھڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اتنے بڑے پہاڑ کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہوں کو پیدا فرما دیا، اللہ رب العزت نے گرم سے گرم ترین علاقوں کو پیدا فرما دیا۔ سردی اور گرمی کا مالک کون؟ انسانوں جانوروں کا مالک کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ جب انسان کائنات کے ان انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور جو اس پوری دنیا کو چلانے والی ذات ہے۔ پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، بالکل ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ان تمام پر حکمران ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے بیسیوں دفعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہ بالکل حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ زمین کے نیچے پتھر کے اندر، چٹانوں کے اندر موجود، چھوٹے سے پتھروں کے اندر موجود کیڑے کو جو خوراک اور روزی دینے والی ذات ہے وہ بھی محض اللہ رب العزت کی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کے جسم میں کتنی رگیں ہیں، انسان کے جسم میں کیا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اگر انسان صرف اسی میں غور کرنے لگ جائے تو اسے اندازہ ہو اور اس کا یقین بحال ہونا شروع ہو جائے
کہ ہاں واقعی یہ ایسا انسان خود تو نہیں بن سکتا، آخر اس میں کسی کی تو منشا تھی، کسی کی تو چاہت تھی، آخر کسی نے تو اس کو بنایا ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ بارش برسانا اور دنیا کے تمام امور، سورج کا نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا چمکنا، وقت پر روشنی بڑھنا اور کم ہونا، اور چاند کا نکلنا اور وقت پر غائب ہونا، یہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات سے ممکن ہے، باقی کسی سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو قوت عطا کر رہے ہیں اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ درخت دیکھیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انسان پیدا چھوٹا سا ہوتا ہے اور جب فوت ہوتا ہے 5-6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ خالق ہے، قدیر ہے، رب ہے، حکیم ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والے ہیں، قدرت مطلب قدیر مطلب قدرت رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح رب ہیں مطلب پرورش کرنے والے ہیں، انسانوں کی تمام چیزوں کی پرورش کرنے والے ہیں۔ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ حکیم ہے، حکمتوں والے ہیں، جاننے والے ہیں، ہر چیز کی باریکیوں کو جاننے والے ہیں۔ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ تو ہو گئی بات وجود باری تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ پھر قرآن مجید میں ایک جگہ آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی ہے، اگر دو ہوتی تو کیا ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو پھر فساد برپا ہوتا۔ کیسے فساد برپا ہوتا؟ ایک خدا کہتا کہ بھائی آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج بارش نہیں برسانی، تو آپس میں فساد برپا ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اسی لیے صرف اور صرف ایک ہی خدا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ محبت دیکھیے انسان، یہ محبت حقیقی ہے، یہ محبت حقیقی ہے، اور جذبہ انسان کے دل میں ایسا ہونا چاہیے، اس کا انسان ایسے جذبے سے سرشار ہو کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے محض دنیا میں تمام اعمال کرے، اور کوئی کام اور کوئی عمل کرنے سے اگر رکے تو وہ بھی محض صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے منع کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کا قانون ہے کہ عزت مند اور غیرت مند آدمی کے ساتھ جب بھی کوئی احسان کرتا ہے تو وہ شخص ساری عمر اس کا احسان مند رہتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہے تو ہم ساری زندگی اس کی جی میں گزار دیتے ہیں، ہم ساری زندگی اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا مشکل میں ساتھ دیتا ہے، مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، کوئی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مثال کے طور پر والدین ہیں، وہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، ہم ان کی محبت میں گزار دیتے ہیں، ہم ان کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہو رہے ہیں، ہم پر انہوں نے احسان کیا ہے اور ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہے 7 زندگیاں لے کر آ جائیں، 10 زندگیاں لے کر آ جائیں، اپنے ایک ماں باپ کا احسان ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کئی زندگیاں مل جائیں گی، ایک زندگی تو بہت کم۔ لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچپن میں جب ہمیں کچھ نہیں آتا تھا سوائے رونے کے، تو اس وقت یہ ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے جسم میں کسی حصے میں تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی بیماری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم ان کے احسان کا بدلہ جب اس طرح سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے حد درجے محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت جنہوں نے ہم پر اتنے احسان کیے کہ ہمیں دو ٹھیک ٹھاک ہاتھ نصیب کیے، 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے نصیب فرمائیں، آج آپ صرف 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ جس انسان کی
جس انسان کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، جس انسان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کتنی تکلیف اور کتنی اذیت کا شکار ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اندازہ کریں اور سوچیں کہ وہ دنیا کی رنگینیاں، وہ دنیا کے رنگ، وہ اندھیرے اجالے کی حس کو وہ کھو بیٹا ہے، اس کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا رنگ ہے، یہ اندھیرا ہے یا اجالا ہے، کیا ہے، اسے بالکل اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رنگوں کی پہچان کروا دی، ہمیں آنکھوں جیسی نعمت، ہمیں ہاتھوں جیسی نعمت، ہمیں پاؤں جیسی نعمت، دماغ جیسی نعمت، اللہ رب العزت نے ہمیں سننے کی حس، چھونے کی حس، ہر قسم کی اللہ رب العزت نے ہمیں حس نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا سلامتی اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا کہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو سوائے رونے کی کچھ نہیں جانتے، اور ایک وقت آتا ہے جب ہم 25-30 سال کے ہوتے ہیں تو ہم اس لیول پر ہوتے ہیں کہ اب ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کچھ بھی خریدنا چاہیں، کچھ بھی بنانا چاہیں، کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں، اس کی تگودو میں لگ جائیں تو وہ ہم لے کر حاصل کر کے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق کس نے بخشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کس کام میں راضی ہوں گے، کس کام کے کرنے کی وجہ سے ناراض ہوں گے، ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ہمارے رہن سہن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام فرما دیا۔ کیا انتظام فرما دیا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی زمین عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں پانیوں جیسی نعمتیں نصیب فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے کے لیے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین وہاں سے پھٹے جہاں پر بیج بویا گیا ہے، اور وہاں سے ایک بوٹی پھوٹے اور وہاں پر ہمارے کھانے پینے کا سامان پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مخلوق کو مقدر فرما دیا، مطلب جانوروں کو پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پرندوں کو پیدا فرما دیا، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اتنی ساری سہولیات پیدا فرما دی کہ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو زندگیاں تو کٹ سکتی ہیں، لگ سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جب ان ساری چیزوں کو ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا ادراک کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات فوراً آتی ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے احسانات کرنے والی ذات، اتنے بڑے بڑے احسانات جو مستقل کرتی چلی آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ احسانات رک گئے ہیں، کہ وہ احسانات ختم ہو گئے ہیں، یا ان میں کوئی بریک آ گئی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ احسانات روز اول سے لے کر آج تک ہم پر کرنا شروع کیے ہوئے ہیں، اور ان میں جس طرح پہلے دن کوئی کمی خامی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، بارش جیسی نعمت اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اگر دنیا سے پانی جیسی نعمت کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا کے انسان، دنیا کے جانور، دنیا کی مخلوق تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں نصیب فرمائی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ پیدائش کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو ایک مانیں، اللہ رب العزت کو ایک جانیں، اللہ رب العزت کے لیے دنیا کا ہر کام کریں۔ یہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد سورۃ الذاریات میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دیگر جو چیزیں بنائی ہیں، جو جانور ہیں، جو چرند ہیں، جو پرند ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، جی ہاں، ان کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی قریب میں ہی قربانی ہوئی جانوروں کی، ان کے گوشت اور مختلف قسم کی کلیجی، اور اسی طرح ان کے جو
گوشت وغیرہ تھے ہم نے اور آپ نے کھائے، اس سے تلذذ حاصل کیا، کسی نے اونٹ کی قربانی کی، کسی نے گائے کی قربانی کی، بیل کی قربانی کی، کسی نے بچیا کی قربانی کی، کسی نے بکرے کی اور دمبے کی قربانی کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے صرف اس ایک دن میں ہمیں کئی چیزوں کے ذائقے چکھنے کی، کئی چیزوں کے گوشت کھانے کی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی، بانٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اگر ہم نے قربانی کی تو وہ ہمیں ثواب ملا، ہم نے اس کا گوشت تقسیم کیا تو وہ ہمیں الگ ثواب ملا۔ ہماری نیت خالص اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کام پر ثواب دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا گوشت خود کھایا تو بھی ہمیں ثواب ملا۔ دیکھیں ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنی غرض کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی محبت کا کیا، اللہ رب العزت کی محبت کا لیول ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی ثواب دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی ثواب دے رہے ہیں۔ تو ان جانوروں کو، اتنے بڑے بڑے جانور، 2-3 سال کا جانور ہوتا ہے لیکن 5-7 آدمیوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا، ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اتنا ہی بڑا جانور کیوں نہیں، لیکن وہ ہم نے گرا دیا، اس پر چھری چلا دی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وہ پیدا ہی ہمارے لیے ہوئے تھے، وہ بنے ہی ہمارے لیے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جب اللہ رب العزت کی محبت کا یہ تقاضا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت کا ہم سے یہ عالم ہے، اتنی محبت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کا جو بھی کام کریں اس میں صرف اور صرف ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مد نظر رکھیں۔ جس ذات کے ہم پر اتنے احسانات ہیں وہ سب سے زیادہ اور اب سب سے پہلے اس بات کی مستحق ذات ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی رضامندی کا خیال رکھا جائے، اس کی رضا میں راضی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہا جائے۔ یہی تقاضا ہے محبت الہی کا اور یہی تقاضا ہے اسلام کا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام معاملات، جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے کام، ان کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے کہ وہ جو کام ہم کرتے ہیں دنیا میں ان غرض صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے، اسی کی ذات کے لیے انسانوں سے محبتیں اور بغض کرنا، کسی سے نفرت کریں تو یہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھ سے مار پیٹ کی، گالم گلوچ کی، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے معاف کر دیں۔ ہاں اگر کسی سے بغض کرنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کر کے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی توہین کر کے، اسلام کے فرائض کی توہین کر کے اللہ رب العزت کو اس نے ناراض کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کا دشمن ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اور اگر کسی سے محبت کریں تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کی تمام محبتیں اور بغض کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کو حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اللہ ہی کے لیے محبتیں ہوں، کسی سے بغض رکھیں تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور کسی کو کوئی چیز اگر دی جائے تو اس میں کیا بات مد نظر رکھی جائے کہ ہم اللہ رب العزت ہی کی رضا چاہتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت کی جائے تو بھی اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، ہاتھ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے۔ اتنے محسن اور اتنی محبت والے خدا کی اطاعت
اور اس سے محبت یہ ہم پر لازم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنایا جائے۔ جو مخالف سنت ہو، کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کام سے دل دکھے، ہم نے ایسی حرکت نہیں کرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام سے تکلیف پہنچے، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کے ذکر کو عام کرے، زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رکھے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بھی اعمال کیے، ان کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا دیں، مطلب ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد کیا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا راز، اللہ رب العزت کی محبت کا راز پنہا ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا ہم اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم اظہار اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل کرنے لگ جائیں، لائی ہوئی تعلیمات پر ہم یقین کرنے لگ جائیں، اور آپ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی جو تعلیمات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان میں ہم بالکل بھی کوئی کمی بیشی نہ کریں، ان میں ہم بالکل بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ابھی میں نے آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا ذریعہ کس نے بتایا ہے؟ عبادت کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ عبادت کا طریقہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ہی بتایا ہے۔ عبادت کا طریقہ ہمیں سمجھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ ہم نے عبادت کیسی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو احادیث ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے بھیجی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالی نے جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائی ہیں، وہ تمام کی تمام احادیث، ان پر عمل کرنا، ان کو ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کیا ان پر عمل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو چھوڑا
ان پر انسان کو مواظبت نہ اختیار کرنا، ان کاموں سے دور رہنا، ان کاموں میں مشغول نہ ہونا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی ایک احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلے میں اس شخص پر احسان کرتے ہیں، ہم بدلے میں اس شخص پر احسان کرتے ہیں۔ ہم اس کہ اگر احسان کا بدلہ اس لیول پر جا کر نہیں دے سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں، اس کے احسان کو گنتے رہتے ہیں، ہم اس کے احسان کو گنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت جن کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جب چاہیں جو چاہیں وہ کر ڈالیں، تو کیا ان کا ہم پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ ہم ان کے احسان مند رہیں؟ اور ان کے احسان کا طریقہ کیا ہے؟ میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی اگلے لیسن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پڑھیں گے۔ تو اس کی آپ پہلے سے تیاری کریں، ختم نبوت کے حوالے سے آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں احادیث کیا ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اگلے یعنی اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔